سرکار غریب نواز چاہتے تو کہیں نہیں جاتے، کسی کی طرف نگاہ ڈال دیتے وہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ جب کوئی ایک بار غریب نواز کا چہرہ دیکھ لیتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ یار اجمیر کے معین کا اتنا چہرہ لاجواب ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا چہرہ کتنا لاجواب ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہنا پڑتا تھا لوگوں کو جب اجمیر کے راجا، اجمیر کے خواجہ، جب ہندوستان کے بادشاہ کا عالم یہ ہے کہ اشارہ کرے تو بڑا سادہ بات سن لے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اور لوگ یہی کہتا ہے کہ میرے سنا دیتے ہیں یہ سرکار غریب نواز کی کرامت ہے جو انا سارا بات سن رہا ہے، اور وہ مصطفیٰ کی معجزہ ہے جو زمین پہ رہ کے اشارہ چاند کی طرف کہہ رہا ہے، چاند پھٹ پھٹ کے لوگوں پر ہو جاتے ہیں، پھر مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں تو چاند آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ آج بھی سائنس کا یہ کہنا ہے کہ چاند پر میں گیا تھا تو وہاں پھٹا ہوا نشان نظر آیا تھا کہ چاند کو کسی نے دو ٹکڑا کیا ہے۔ سائنس آج بھی کہتی ہے، چاند پر جانے والی سائنس، کہ چاند پر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک نشان دائرہ لگا ہوا ہے، لکیر کھینچ دیا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے چاند کو ٹکڑے کر کے جوڑ دیا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہے۔ اب معجزہ کس چیز کو کہتا ہے؟ معجزہ اس چیز کا نام ہے کہ نبی سے ہو جائے اور جس کا ذہن تسلیم نہ کرے، یعنی ذہن پہ بات آئے ہی نہ، یعنی انسان حیرت میں آئے اور کہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا، ہم آپ کرے کہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر اگر وہ نبی سے ثابت ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کام کرتے ہیں نبی جسے ہم اور آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اگر نبی کے طرف سے ہو جائے تو اس کا نام معجزہ ہے۔ اور یہی کام سیم چیز اگر ولی کے طرف سے ہو جائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، ولی کی طرف سے ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ولی بنتے ہیں، رب کے قرب حاصل کر لیتے ہیں، جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اب اپنے لیے دنیا میں نہیں جیتا ہے، اب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، بس ان کے ذہن میں ایک ہی بات رہتی ہے کہ میں جو کام کروں گا بس وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کروں گا۔ سیدنا سرکار غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے، میں نے اس دن بتایا تھا سرکار غریب نواز ایک جگہ جا کے بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں آپ اٹھ جاؤ، تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر راجا کے اونٹ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہیں گے، بیٹھے وہی بیٹھیں گے۔ غریب نواز جانے کے بعد عالم یہ تھا کہ وہاں کے اونٹ بیٹھے ہی تھے، اٹھنے رہے تھے۔ سرکار غریب نواز کے پاس معافی طلب کیا، طلب کرنے کے بعد تب جا کے اونٹ کھڑے ہوئے۔ یعنی میں بتایا تھا کہ صاف طور سے بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غریب نواز کسی عاشق اور دیوانے انسان نہیں ہے، اس کے دیوانے جانور بھی ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ بات کن کی سنتے ہیں؟ جن کو جو پسند کرتا ہے بات انہیں کی سنتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی جلتا ہے تو کہتا ہے ان کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے۔ اب اگر اونٹ بیٹھے رہا اپنے راجا کے کہنے پر نہ اٹھے، غریب نواز کے اشارے سے اونٹ اٹھ جائے تو بات تو صاف ستھری آپ پتہ چلتی ہے کہ حالانکہ اونٹ کا جسم تمہارے طرف ہے لیکن دل کی دھڑکن غریب نواز کی طرف ہے۔ اب آیا سیدنا سرکار غریب نواز کو وہاں سے ہٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں کی گئی، یعنی راجہ پرتھوی راج چوہان نے وہاں تک کام کر چکا تھا جہاں تک کرنا چاہیے، اور اس کی پوری کوشش اور پوری طاقت اپنی لگا لیے تھے اور سارے ہتھیار کو اکٹھا کر لیے تھے کہ جیسے بھی ہو اس درویش کو یہاں سے بھگانا ہے، جیسے بھی ہو یہاں سے ہٹانا ہے۔ بہت سارے پنڈتوں کو اکٹھا جمع کیا، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا جمع کیا۔ پنڈتوں کو کیا پتا تھا کہ غریب نواز کی نظر پڑے گی تو مسلمان ہو جائیں گے، انہیں کیا پتا تھا سرکار غریب نواز کی نظر میں اتنا کمال ہے کہ کام نظر نگاہ غریب نواز کی ہوتا ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے۔ غریب نواز کسی کو پکڑتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں پکڑتے ہیں، اللہ کی مرضی سے پکڑتے ہیں۔ تو بات یہ پتا چلتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی سے غریب نواز کسی چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا اس کا دل بدل دے، پھر اللہ اس کا دل بدل کے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یعنی اس وقت کے تمام طاقتوروں کو راجہ پرتھوی راج چوہان نے اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ تم لوگ کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا اس وکیل کو، اگر مصطفیٰ کریم پہ اتنا